عشق بدعا ہادیہ مغل قسط نمبر 41 اینڈ 42۔ منتہا سلطان اذیت صرف اذیت کا باعث بن رہی ہو تم میرے لیے، کیوں تم میرے سامنے آتی ہو، کیوں تم میری زندگی سے چلی نہیں جاتی۔ یکدم وہ چیخا تھا اور ایشٹرے دیوار پر مارا تھا۔ اسٹڈی روم میں بیٹھا وہ دوہری اذیت میں مبتلا تھا۔ سگریٹ سلگائے وہ بس منتہا سلطان کو سوچ رہا تھا جو اس کی دسترس سے دور جا چکی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے لیکن حاشر علی ہمدانی کو کچھ فکر نہیں تھی۔ سر درد حد درجے بڑھ رہا تھا لیکن شاید حاشر کو یہ درد بھی آج سکون دے رہا تھا۔ منتہا سلطان کو پانا بھی تھا اور اس کو دوبارہ تکلیف بھی دینی تھی۔ تمہیں میں سکون نہیں لینے دوں گا۔ پہلے میرے بھائی کو، اب اس غزان صدیقی کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ تم لوٹو گی میرے پاس، تمہیں میں مجبور کر دوں گا کہ تم خود آؤ گی میرے پاس۔ نہ جانے حاشر ظلم کی کون سی مثال قائم کرنا چاہ رہا تھا۔ کن پٹی میں اٹھتی دردوں کی ٹیسوں نے حاشر کی آنکھوں کو بھاری کیا تھا۔ مزید جاگنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ یکدم چیئر سے اٹھ کر وہ کمرے کی جانب بڑھا۔ سامنے ہی جویریہ بیڈ سے ٹیک لگائے موبائل میں گم تھی۔ دروازے پر ہوتی آہٹ پر جویریہ نے سامنے دیکھا جہاں حاشر پٹیوں کو مسلتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ جویریہ موبائل رکھ کر فوراً حاشر کی جانب آئی۔ حاشر کیا ہوا؟ سہارا دیے وہ حاشر کو آگے لائی تھی۔ حاشر نے سرخ نگاہیں اٹھا کر سامنے جویریہ کی جانب دیکھا جو بلیک نائٹ ڈریس میں حاشر کے سامنے موجود تھی۔ حاشر کی نظر بہکی۔ جویریہ کے چہرے پر منتہا کا گمان ہوا تھا۔ یک ٹک اس کا چہرہ دیکھتے اس نے اپنا ہاتھ جویریہ کے چہرے کی جانب بڑھایا۔ اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتے اس نے چہرے کو پہچاننا چاہا لیکن بھاری ہوتی آنکھیں شاید آج ہوش میں نہیں تھی۔ امانت داری شاید اسی شخص کے خمیر میں موجود ہی نہیں تھی۔ جویریہ کے چہرے میں منتہا کو تلاش کرتا وہ شخص گناہ کا موجب بن رہا تھا۔ حاشر کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا آپ کی حالت؟ جویریہ نے اس کے الجھے بکھرے حلیے کی جانب اشارہ کیا۔ حاشر کا دماغ اس وقت صرف ایک نقطے پر رک چکا تھا۔ منتہا سلطان کو وہ سوچتا جویریہ کے حق سے روح گردانی برت رہا تھا۔ یکدم حاشر نے جویریہ کو اپنی باہوں میں بیچا۔ جویریہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور بے ساختہ اس کے وجود کا حصہ بنی۔ حاشر لیو می پلیز۔ جویریہ نے کمزور سی مزاحمت کی لیکن حاشر شاید ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ نظر بہکی تھی اور حاشر پر خماری چڑھی تھی۔ اپنا غصہ، اذیت، جنون سب کچھ جویریہ کے وجود پر انڈھیلتا چلا گیا تھا۔ وٹ آپ جا رہے ہیں پر کیوں اور کب؟ نو بھائی آپ نہیں جائیں گے۔ ہمدان یکدم چیخا۔ ہمدان یہ کیا طریقہ ہے؟ بھائی ہیں آپ کا اور آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ سمرین بیگم کی گھرکی سن کر ہمدان یک لخت خاموش ہوا۔ یار ہم ہنیمون پر جا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں، 5 دنوں میں لوٹ آئیں گے۔ غزان نے قریب بیٹھ کر ہمدان کے کندھے پر بازو حمائل کیا تھا۔ بھائی پلیز مجھے کچھ نہیں سننا، جائیں آپ۔ منہ موڑ کر اس نے بازو کندھے سے ہٹائے۔ ہمدان تم بچوں جیسا بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم چھوٹے بچے ہو؟ کیا چاہ رہے ہو تم؟ سمرین بیگم کو بھی ہمدان کا رویہ عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ موم دراصل یہ جیلس ہو رہا ہے، میں اپنی وائف کو ہنی مون پر لے کر جا رہا ہوں اور یہ بیچارہ اب تک اکیلا گھوم رہا ہے۔ غزان نے مزید ہمدان کو تپایا تھا۔ موم اس کی بھی شادی کر دیں ورنہ یہ تو جل جل کر کوئلہ ہو جائے گا۔ چلو ایسا کرتے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ غزان نے ماحول کی تلخی کو کم کرنا چاہا لیکن ہمدان کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ تیزی سے اٹھ کر وہ اوپر کی جانب بڑھا۔ غزان بھی اس کے جانے پر چونکا۔ ہمدان سٹاپ، لیکن وہ بنا سنے اوپر جا چکا تھا۔ غزان نے بھی اس کے پیچھے جانا چاہا لیکن سمرین بیگم نے اس کے قدم روکے تھے۔ غزان رکو، جانے دو اسے، بہت ضدی ہو گیا ہے۔ موم پلیز۔ غزان نے روکنا چاہا لیکن سمرین بیگم اس وقت شدید غصے میں تھی۔ غزان اب آپ کی شادی ہو چکی ہے، اس طرح کی ضد اچھی نہیں لگتی اور ہر جگہ ہمدان آپ کے ساتھ جاتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ بچہ نہیں رہا وہ، اب 26 سال کا میچور مرد ہے لیکن اس کا لاؤبالی پانی ختم نہیں ہوتا۔ موم جسٹ ریلیکس، میں بس اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ بابا کے جانے کے بعد وہ بہت ٹچی ہو گیا ہے، جانتی ہیں نا آپ کتنی مشکل سے سنبھلا تھا تمہاری یہی باتیں اسے یہ سب کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ اب بچہ نہیں رہا؟ غزان کل کو اس کی بھی شادی کرنی ہے، اگر ایسے ہی اس کی خواہشات کو تم پورا کرتے رہے تو وہ تم پر انحصار کرنے لگے گا۔ موم ریلیکس، جسٹ ریلیکس، میں سنبھال لوں گا اسے، آپ ٹینشن لے کر اپنا پارا ہائی نہ کرے۔ غزان کی دھیمی مسکراہٹ دیکھ کر سمرین بیگم نے اسے گھوری سے نوازا۔ اس سے پہلے کہ غزان مزید کچھ کہتا اوپر سے منتہا کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ غزان کے چہرے کی مسکراہٹ فکر میں بدلی۔ موم منتہا۔ وہ تیزی سے اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ یکدم سمرین بیگم بھی گھبرا گئیں۔ چیخ دوبارہ آئی۔ غزان رکو، میں بھی آتی ہوں۔
समरीन बेगम ने भी इसकी पैरवी की थी। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझसे दूर हो रहा है। तुम क्यों आई हो हमारी लाइफ में? काश तुम मेरे भाई को दोबारा नज़र ही ना आती। कमरे में आते ही वो धड़ा मुंतहा यकदम उछली। इसकी उलझी बातें मुंतहा को उलझा रही थी। माथे पर बल नुमाया किए इसने हमदान की जानिब देखा। क्या बकवास कर रहे हो? और ये क्या तरीका किसी के रूम में आने का? ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही आता हूँ। मुकाबिल ने भी ढिठाई का मुजाहरा किया। तुम अपनी हद में रहो हमदान, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम्हारा अपने भाई के सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हें मैंने इस दिन भी समझाया था कि मेरे कमरे में बिना नॉक किए नहीं आना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मुंतहा दुआबन बोली थी। इस सरफिरे शख्स को जवाब देना का वो आज सोच चुकी थी। शट अप, बकवास बंद करो। दिल तो कर रहा है अभी इसी वक्त तुम्हें जान से मार दूं। यकदम छोटा सा चाकू इसके हाथ इसने मुंतहा के मुंह के सामने किया। मुंतहा की जान गोया हलक में अटकी थी। क्या है ये हमदान? हटाओ इसे। यकदम मुंतहा के कदम पीछे की जाने मुड़े थे। इसका सुर्ख चेहरा और अंगारा होती आंखें मुंतहा को दहला रही थी। नहीं, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। हमदान ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए। हमदान स्टॉप, दफा हो जाओ। मुंतहा ने बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन चेहरे पर खौफ वाजे था। मुंतहा बीबी, खुद को बहादुर जाहिर मत करो। तुम्हारा ये सफ़ेद चेहरा सब सच जाहिर कर रहा है कि तुम्हारी जान हलक में अटकी हुई है। तमस्कराना कहते हुए इसने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। यकदम वो पीछे दीवार से टकराई। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ना तुम जिंदा रहोगी, ना मेरे भाई के साथ जा सकोगी, और ना ही मेरा भाई मुझसे दूर होगा। पहले ये तुम्हारे खूबसूरत चेहरे का नक्शा बिगाड़ूंगा। चंद कदम के फासले पर रुककर इसने सर्द लहजे में कहा। मुंतहा को इससे शदीद खौफ महसूस हो रहा था। अपने बचाव के लिए इसने इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई भी चीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी। यकदम इसने चाकू वाला हाथ फ़ज़ा में बुलंद किया। मुंतहा की चीख बेसाख्ता थी। यकदम आगे होकर इसने सीने पर हाथ रखकर हमदान को खुद से दूर धकेला और चीखती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ी। हमदान इस हमले के लिए तैयार नहीं था। बेसाख्ता पीछे हटा, तेजी से संभल कर वो इसके पीछे आया, लेकिन मुंतहा कमरे से निकल चुकी थी। हमदान फौरन बाहर निकलकर दीवार की ओट में हुआ। मुंतहा को रोकना गोया गजान को शक में डालना था। सामने से आते गजान को देखकर इसके आंसू गालों पर फिसले और तेजी से वो इसके सीने से लगी। गिरफ्त इसके गिर्द मजबूत की। गजान वो गजान रोते हुए गोया मुंतहा की हिचकियां बंद चुकी थी। मजीद इससे बोला ही नहीं गया। क्या हुआ भाभी? अपने पीछे वो हमदान की आवाज़ सुनकर बदकी थी और गिरफ्त मजीद सख्त की। गजान, मुझे बचा लें, प्लीज़ बचा लें, वो मुझे मार देगा। बीवी गजान भी यकदम परेशान हुआ था। क्या हुआ? कौन मार देगा? बाजू हमायल किए इसने मुंतहा को सहारा दिया। समरीन बेगम भी फ़ौरन ऊपर की जानिब आई। भाभी जी, क्या हुआ? क्या देख लिया आपने और आप चीख क्यों रही हैं? हमदान की मासूमियत ने मुंतहा का पारा मजीद हाई किया। कहीं कोई काकरोच तो नहीं देख लिया? हमदान ने मजीद गोहर अफशाई की। हमदान, खामोश हो जाओ, और वो डर रही है और आप और डरा रहे हो। मुंतहा, आप बताओ क्या हुआ? समरीन बेगम ने हमदान को चुप करवाया और मुंतहा से पूछा, लेकिन शायद मुंतहा जवाब देने की हालत में ही नहीं थी। गजान, मुंतहा को कमरे में ले जाओ। गजान असाबत में सर हिलाकर इसे लिए कमरे की जानब डरा। कांपती हुई वो गजान के साथ आगे बढ़ी। बीवी, यहाँ बैठे। सहारा दिए इसने मुंतहा को बेड पर बिठाया। मुंतहा का जिस्म अब भी कांप रहा था। पानी का गिलास इसने मुंतहा की जानिब बढ़ाया। जैसे इसने एक ही सांस में ख़त्म किया। बीवी, क्या हुआ? आप इतना डरी हुई क्यों है? गजान की फ़िक्र बेसाख्ता थी। वो यकदम मुंतहा के हवासों ने साथ छोड़ा था। बोलने से ज़ुबान कासिर थी, आंखों से बहते आंसू मुंतहा के डर की वाज़ेह निशानी थी। यकदम गजान ने बाजू इसके गिर्द हायल किए। कुछ भी नहीं हुआ, आप लंबा सांस लें। गजान ने मुंतहा को पुरसकून करना चाहा। मुंतहा के दिमाग में अब भी हमदान का भयानक चेहरा रोशन था। मुंतहा का दिल तो चाह हमदान की सच्चाई गजान को बता दे, लेकिन दिल में एक खौफ भी था कि वो यकीन भी करेगा या नहीं। इसकी बेजा तरफदारी ने मुंतहा को चुप रहने पर मजबूर किया था। वो कमरे में काकरोच आ गया था तो मैं डर गई थी। सोच के बरक्स जवाब देकर वो खामोश हुई। गजान की आंखें हैरत से फटी। वट, काकरोच? आपका काकरोच से डर गई थी? गजान का कहका बेसाख्ता था। मुंतहा जानती थी इसका रिएक्शन यही होगा। मुझे कीड़ों से डर लगता है। मुंतहा ने हाथों की जानिब देखते हुए कहा। बीवी, मुझे लगा आपने कोई भूत वूत देख लिया होगा, लेकिन आपका एक कीड़े से डर गई। देखा तो मुंतहा ने भूत ही था। दिल तो चाह रहा था कि हमदान जैसे जानवर ही देखा है, लेकिन अपनी ज़बान पर वो काबू पा चुकी थी। गजान की मुस्कुराहट अब भी वाजे थी। गजान की मुस्कुराहट पर मुंतहा के चेहरे पर गुस्से वाजे हुआ। बेसाख्ता वो उठकर वार्डरोब की जानिब बढ़ी। गजान ने फ़ौरन अपनी मुस्कुराहट समेटी। वो जान चुका था मुंतहा गुस्सा कर गई है।
بیوی آپ غزان صدیقی کی وائف ہیں، ڈرنا آپ پر سوٹ نہیں کرتا، لیکن خیر اس حادثے کو بھول جائیے۔ وہ کپڑے کبڈ اب آپ کو وہ کیڑا اب آپ کو نظر نہیں آئے گا جب تک غزان صدیقی آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی کیڑا تو کیا، کوئی تکلیف بھی آپ کو چھو نہیں سکتی۔ بنا قریب آئے بھی اس نے منتہا کو تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ وارڈروب سے کپڑے نکالتی منتہا کی سماعت نے غزان صدیقی کو پرسکون الفاظ سن کر سکون محسوس کیا تھا۔ بنا کوئی جواب دیے وہ اپنے کمرے میں مگن رہی تھی۔ حمدان کی حرکت نے منتہا کو وقتی طور پر کافی حد تک خوفزدہ کیا تھا، لیکن حواس بحال ہوتے اس کا غصہ بڑھ چکا تھا۔ غزان کو ایک نظر دیکھ کر اس نے رخ بدلا۔ یہ ڈر تو اب بھی تھا کہ اگر وہ وہاں سے نہ بھاگتی تو نہ جانے حمدان اس کے ساتھ کیا کر دیتا۔ منتہا کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ اس نے مجھے ڈرایا نا، اب میری باری ایسے تڑپانے کی۔ منتہا اس کی نفسیات پہلے ہی دن سمجھ چکی تھی۔ اسے اپنے بھائی سے شدید محبت تھی اور وہ شاید منتہا کی اس محبت میں شراکت داری کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ حمدان صدیقی، بہت بڑی غلطی کی ہے مجھے ڈرا کر، اب تم تڑپو گے، بدلہ تو میں تم سے لے کر رہوں گی، پھر چاہے اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے گا کروں گی۔ غزان کو تمہاری سچائی میں بتا کر رہوں گی۔ کل تک جو ہنی مون پر نہ جانے کے لیے یہ بہانے تلاش کر رہی تھی، اس وقت وہی ہنی مون پر جانا چاہ رہی تھی۔ چند دن میں وہ اس غلیظ شخص سے دوری چاہ رہی تھی جس نے چند دنوں میں ہی اسے تنگ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ اب تو میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی حمدان صدیقی، اسی بات کا غصہ ہے نا کہ میں تمہارے بھائی کی محبت میں حصے دار بن رہی ہوں۔ اس غصے کو مزید نہ بڑھانا، تو میرا نام بھی منتہا سلطان نہیں۔ دل ہی دل میں عہد کرتی وہ یہ بھول بیٹھی تھی کہ یہاں سے تو چلی جائے گی، لیکن یہ چند دن غزان کی قربت میں کیسے بتائے گی، اس بات کا شاید اسے اندازہ نہیں تھا۔ اپنی ضد میں کم سے کم غزان کے ساتھ نیکی کر گئی تھی اور یہی نیکی سے بھاری پڑنے والی تھی۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اس کی آنکھیں کھلی، بازو پر دباؤ محسوس کر کے اس نے بائیں جانب نظر دوڑائی جہاں جویریہ بے سود سو رہی تھی۔ جویریہ کو دیکھتے ہی اسے رات کا سارا منظر یاد آیا۔ یکدم چہرے پر پشیمانی نمایاں ہوئی۔ اپنی بے اعتباری میں وہ کل رات ساری حدود توڑ چکا تھا۔ منتہا سلطان کی اذیت اس حد تک دماغ میں حاوی تھی کہ وہ اپنی بے اختیاری سنبھال ہی نہیں پایا تھا۔ بازو سے اس کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھا تو وہ بیڈ سے نیچے اتر کر صوفے پر جا بیٹھا۔ بالوں کو مٹھیوں میں بیچ کر اس نے خود کو گویا سزا دینی چاہی۔ اتنا بے اختیار تو وہ کبھی نہیں رہا تھا۔ اپنے جذبات کو سدا دبا کر رکھنے والا شخص آج ہار چکا تھا۔ جویریہ کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت باقی نہیں تھی۔ صد شکر یہ بھی تھا کہ وہ سو رہی تھی۔ فریش ہو کر واش روم سے نکل کر کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے سیاہ پراڈو میں بیٹھا آفس کی جانب رواں دواں ہوا تھا۔ ڈیپ ریڈ لانگ گھون نما میکسی پہنے، کاندھوں پر ایک جانب بال دوپٹہ سیٹ کیے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے، حجاب کے حالے میں لپٹی وہ نیچے آئی۔ جا رہے ہو میرے بچے؟ سمرین بیگم نے آگے بڑھ کر منتہا سلطان کو گلے لگایا۔ ایک جانب کھڑا حمدان یہ منظر نہایت تنفر سے دیکھ رہا تھا۔ اتنا ڈرانے کے بعد بھی منتہا سلطان کی ہمت کی داد کے قابل تھی۔ جی مام، منتہا نے دھیمے سے جواب دیا اور ایک نظر حمدان کی جانب ڈالی۔ غزان بھی نیک سے تیار نیچے آ کر حمدان کی جانب بڑھا جو اب بھی ناراض سا کھڑا تھا۔ حمدی کم ہیئر، غزان نے بے ساختہ اپنے بازو پھیلائے، لیکن حمدان ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کی ہٹ درمی دیکھ کر منتہا کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ غزان نے خود ہی آگے بڑھ کر حمدان کو گلے لگایا، لیکن حمدان کی اکڑ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حمدان بھائی، غزان سے ناراض مت ہوں، انشاءاللہ ہم جلد لوٹ آئیں گے۔ آپ کو تو چاہیے کہ آپ ہمیں خوشی خوشی الوداع کریں، لیکن آپ کو تو غزان اداس کر کے بھیج رہے ہیں۔ حمدان کی تیکھی نظر منتہا کی جانب اٹھی، جس کے چہرے پر حمدان کے لیے پہلے سے ہی تنفر اور تمسخر موجود تھا کہ منتہا سے جواب کی اسے توقع نہیں تھی۔ کل رات کو اتنا ڈرانے دھمکانے کے بعد بھی وہ اس کے سامنے شان سے کھڑی تھی۔ غزان کا نارمل رویہ ظاہر کر رہا تھا کہ منتہا نے شاید اسے کچھ نہیں بتایا اور یہی چیز حمدان کو پریشان کر رہی تھی۔ دیکھو، اب تو تمہاری بھابھی بھی کہہ رہی ہیں۔ غزان نے بھی امید طلب نظروں سے حمدان کی جانب دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ جائیے۔ حمدان آگے بڑھ کر غزان کے گلے لگ گیا، الوداعی کلمات ادا کی اور دونوں باہر کی جانب بڑھے۔ منتہا نے تیکھی نظر حمدان کی جانب ڈال کر ہاتھ ہلایا جیسے اسے گڈ بائے کہنا چاہ رہی ہو۔ لبوں پر چمکتی تمسخرانہ مسکراہٹ حمدان کو اپنا مذاق اڑاتی لگ رہی تھی۔ حمدان تنی ہوئی رگوں کے ساتھ اوپر بڑھ گیا تھا۔ مزید کھڑے رہنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ کنٹینیو جاری ہے۔ عشق بد دعا، قسط نمبر 42، ہادیہ مغل۔
جویریہ کی آنکھ قریباً 12 بجے کے قریب کھلی تھی۔ مکمل نیند لے کر وہ اس وقت تازہ دم تھی۔ حاشر کی بے اختیاری سوچ کر لبوں پر شرمگی مسکراہٹ چمکی تھی۔ فائنل حاشر علی ہمدانی، میں نے تمہیں پا لیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا انتظار اتنا تھوڑا ہوگا۔ اف، تمہاری بے اختیاری تو ایک طرف، تمہارا مجھ سے نظریں چرا کر چلے جانا مجھے الگ احساس دے گیا ہے۔ ڈارک گرین ہاف سلیو لیس شرٹ کے ساتھ گرین ہی ٹراؤزر پہنے، لمبے گھنے بالوں کو کمر تک بکھیرے وہ لاؤنج میں بیٹھی گرم کافی کے مزے لے رہی تھی۔ اسکرین پر بلینک کرتا ہمدان کے نام نے جویریہ کی توجہ کھینچی۔ لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ فوراً سے پہلے اس نے کال پک کی۔ ہیلو جویریہ، فوراً سے پہلے میرے فلیٹ پر پہنچو، اور مجھے اس وقت کوئی بہانہ نہیں سننا، ورنہ آج میں حاشر علی ہمدانی کا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ جویریہ کے بولنے سے پہلے ہمدان نے اپنا حکم صادر کیا تھا۔ جویریہ کے ماتھے پر پسینہ چمکا تھا۔ کیا ہوا ہمدان، سب ٹھیک ہے؟ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلا رہے ہو؟ جویریہ، سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جلدی پہنچو، جلدی یہاں پہنچو، اور دوبارہ سوال مت کرنا۔ ہمدان کا چلانا جویریہ کو دہلا رہا تھا۔ اوکے، میں آتی ہوں، پلیز پلیز تم مت آنا۔ جویریہ فون کان سے لگائے اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ جلدی سے ہینڈ بیگ لے کر خانسامہ کو اپنی امی کے گھر کا بہانہ بنا کر وہ تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ ہمدان فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ اسے پکارتی اندر داخل ہوئی۔ دونوں رومز میں دیکھنے کے بعد بھی وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ایک تو اتنی ایمرجنسی میں بلایا، اب نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ جویریہ ہینڈ بیگ صوفے پر پٹک کر خود بھی وہیں دراز ہوئی تھی۔ موبائل نکال کر اس نے ہمدان کا نمبر ڈائل کیا، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فلیٹ کا دروازہ کھلا اور ہمدان اندر داخل ہوا۔ نیکس سا تیار رہنے والا ہمدان صدیقی اس وقت الجھے بکھرے حلیے میں جویریہ کو چونکا گیا تھا۔ شرٹ کے کھلے بٹن، الجھے بکھرے بال اور عام سی چپل پہنے وہ ہمدان صدیقی سے بہت الگ لگ رہا تھا۔ جویریہ جو غصے میں بھرے بیٹھی تھی، ہمدان کا حال دیکھ کر فوراً آگے بڑھی، لیکن اس نے فوراً جویریہ کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ جویریہ بے ساختہ زمیں بوس ہوئی، بے ساختہ آہ منہ سے نکلی۔ آگے بڑھ کر اس نے سینٹر ٹیبل پر موجود ڈیکوریشن آئٹم کو دور پھینکا تھا۔ جویریہ بے ساختہ دہلی تھی۔ نہ جانے کس نے ہمدان صدیقی کے غصے کو جگا دیا تھا۔ کاؤچ کو اس نے پیچھے کی جانب الٹا، شیلف پر رکھی تمام چیزوں کو اس نے ہاتھ مار کر گرایا۔ جویریہ میں ہمت باقی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر ہمدان کو روک پاتی۔ جانتی تھی اگر اس نے ہمدان کو روکنا چاہا تو وہ اسے بھی باہر پھینک دے گا۔ چیختا چلاتا وہ جویریہ کو کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر گیا۔ جویریہ زمین پر بیٹھی تماشا دیکھنے میں مگن تھی۔ بازوؤں میں اٹھتی ٹیسوں کو اس نے نظر انداز کیا۔ اس وقت ہمدان کا جنونی پن جویریہ کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ تمام چیزوں کی تباہی کے بعد وہ ایک جانب زمین پر بیٹھا تھا۔ جویریہ اٹھ کر کچن کی جانب گئی اور پانی کا گلاس بھر کر واپس ہمدان کی جانب آئی تھی۔ پانی کا گلاس اس نے ہمدان کے سامنے کیا، جسے ہمدان نے ایک ہی سانس میں خالی کر کے دور پھینکا۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز لاؤنج میں گونج کر مدھم ہوئی۔ یکدم جویریہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے ہمدان کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں تھاما تھا۔ ہمدان نے فوراً اس کے ہاتھ جھٹکے۔ میں چلی جاؤں گی اور لوٹ کر بھی نہیں آؤں گی۔ جویریہ یکدم اٹھی تھی اور بیگ اٹھا کر باہر کی جانب بڑھی۔ ایک قدم بھی اگر باہر نکالا تو ٹانگوں سے محروم ہو جاؤ گی۔ اس کی دھمکی سن کر جویریہ کے قدم تھم چکے تھے۔ ہمدان دھمکی دے کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جویریہ نے گہرا سانس لے کر رخ موڑا اور اس کے پیچھے کمرے میں آئی، جو بیڈ پر ایک جانب سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے بیٹھا تھا۔ وہ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ اس کو میں نے ڈرایا دھمکایا، لیکن اس پر الٹا اثر ہوا۔ کیوں لے کر گئی وہ بھائی کو؟ میرا بھائی ہے وہ، صرف میرا، کسی کا کوئی حق نہیں اس پر۔ وہ گھٹیا کل کی آئی لڑکی میرے بھائی کو مجھ سے دور کرے گی، اسے میں جان سے مار دوں گا۔ چلی گئی وہ میرے بھائی کو لے کر، میں کچھ کر نہیں پایا۔ جویریہ معاملات کی تہہ تک پہنچی تھی۔ یقیناً ہمدان صدیقی کا بھائی نامہ شروع ہو چکا تھا۔ جویریہ کے چہرے پر بیزاریت کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ جویریہ چہرے پر نرم تاثرات لا کر ہمدان کے برابر دراز ہوئی۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تم اس لڑکی سے نفرت کرتے ہو اور تمہارے بھائی کی لائف میں بھی وہ اب آ چکی ہے، لیکن ہمدان ان سب کو سوچ کر تم کیوں اپنی لائف خراب کرنا چاہ رہے ہو؟ تمہارے بھائی کو تو اگر تم سے محبت ہوتی تو وہ کبھی تمہاری مرضی کے بغیر شادی نہیں کرتے۔ تمہاری خوشی کی خاطر وہ سب کچھ کرتے۔ وہ ہنی مون پر نہ جاتے، لیکن وہ گئے کیونکہ اسے تم سے محبت نہیں ہے۔ تو اپنی محبت کو اپنے اوپر سوار مت کرو۔ ہمدان کے کل کو جب وہ
تم سے مکمل دور ہو جائے گا تو تم ان کے لیے اپنی جان دے دو گے یا پھر خود کو کوئی نقصان پہنچا لو، یہ سراسر بے وقوفی ہوگی۔ اگر وہ تم سے 1 میل دور ہوئے ہیں تو تم 100 میل دور ہو جاؤ۔ چل ہمدان، وہ بھائی ہے تمہارا، کوئی محبوبہ نہیں جسے تم اپنے ساتھ باندھ کر رکھ سکتے ہو۔ ناؤ پلیز کول ڈاؤن، تم نے مجھے ڈرا ہی دیا، نہ جانے ایسا کیا ہو گیا، بلکہ میں تو تمہیں گڈ نیوز سنانے آئی تھی۔ فائنلی حاشر علی ہمدانی مکمل میرا ہو گیا۔ اس شخص کی انا کل رات ٹوٹ چکی ہے، جانتے ہو اس شخص نے مجھے بہت رلایا ہے۔ حاشر علی ہمدانی کا انا پرستی کا بت پاش پاش ہو چکا ہے۔ اب بس جلد از جلد مجھے پراپرٹی اپنے نام کروانی ہے، کیونکہ مزید میں اس شخص کے قریب نہیں رہ سکتی، اور جلد میں تمہارے بھائی کی بے عزتی کا بدلہ بھی اس شخص سے لے لوں گی۔ بنا یہ جانے کہ اس کی باتیں سن کر مقابل شخص کا چہرہ ضبط سے لال ہو رہا ہے، جویریہ بولتی چلی گئی۔ بولتے اس نے ہمدان کے کندھے پر سر رکھنا چاہا، لیکن یکدم ہمدان اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ جویریہ بھی چونکی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ہمدان کیا ہوا؟ ہمدان جویریہ کی آواز حلق میں اٹکی تھی۔ تمہاری میری بھائی کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہمدان نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن جکڑی تھی، دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سختی سے گرفت میں جکڑا تھا۔ جویریہ کی آنکھیں باہر کو ابھریں اور آنکھوں سے آنسو بہے۔ ہمدان کا گردن پر دباؤ حد درجے زیادہ تھا۔ یکدم جویریہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور موت اس کو اپنے سامنے نظر آئی۔ اس سے پہلے وہ بے ہوش ہوتی ہمدان نے اسے زور سے دھکا دیا۔ بے ساختہ وہ سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی تھی اور ماتھے پر زخم آیا تھا۔ آئندہ اگر میرے بھائی کے بارے میں بکواس کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ جویریہ، حاشر علی، اپنی ماں سے جب میں کچھ نہیں سن سکتا تو تم جیسی 2 ٹکے کی عورت سے کیسے سنوں گا؟ شعلہ بار نگاہوں سے دیکھنا، انگلی اٹھا کر اس نے جویریہ کو دھمکایا تھا۔ اور ہاں، آئندہ اپنی محبت کے قصے مجھے سنائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نیچے جھک کر دوبارہ بال جکڑ کر اس نے اپنے الفاظ کا زہر جویریہ پر انڈھیل کر وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ بے بسی سی بیٹھی جویریہ آنسو بہاتی رہ گئی۔ سوئٹزرلینڈ کے موسم نے منتہا سلطان کو اگر خوشگواری بخشی تھی تو اسے ٹھٹرنے پر مجبور بھی کیا تھا۔ دونوں کپل سفر کے دوران خوب انجوائے کر کے آخرکار سوئٹزرلینڈ کی حسین دنیا میں پہنچ چکے تھے۔ حسین نظاروں نے گویا منتہا کی ساری ذہنی کثافت کو چند پل کے لیے شاید دور کیا تھا۔ آفاق ماریا بھی اپنے روم میں آرام کرنے جا چکے تھے، لیکن غزان کا ارادہ مزید گھومنے کا تھا۔ منتہا جو آج کے سفر سے تھک چکی تھی، ابھی بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ غزان کا حکم صادر ہوا، بیوی ایک واک میرے ساتھ۔ غزان نے ہاتھ بڑھا کر منتہا کی متوجہ کیا۔ اس کا ہاتھ بڑھانے کا انداز منتہا کو نہ جانے بے چین کر دیتا تھا۔ چاہ کر بھی وہ اپنا ہاتھ تھامنے کے لیے خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ بیوی جلدی سے چینج کریں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ ریڈ ویلوٹ لانگ میکسی اس نے منتہا کی جانب بڑھائی۔ ڈریس دیکھ کر منتہا حیران ہوئی، یہ ڈریس اس کے کپڑوں میں نہیں تھا۔ حیران مت ہوں، جائیے چینج کریں۔ غزان اس کی مشکل سمجھ چکا تھا۔ منتہا بنا کچھ کہے ڈریس لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ریڈ لانگ میکسی پہنے، اس کے اوپر لانگ کوٹ پہنے، سر پر اونی ٹوپی لیے غزان اس کے ہم قدم تھا۔ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ غزان نے ذرا سا جھک کر سرگوشانہ انداز میں کہا۔ ہاتھ پر گرفت مضبوط تھی۔ بیٹر، یک لفظی جواب دے کر وہ خاموش ہوئی۔ یکدم غزان نے ایک بازو کمر کے گرد حائل کیا۔ منتہا یکدم کانپی تھی۔ یہ خوبصورت جگہ صرف آپ کو بیٹر فیل کروا رہی ہے تو کچھ رومانٹک فیل نہ کروایا جائے؟ حونک زدہ نظریں اس نے غزان کی جانب کیں، جس کی آنکھوں میں دہکتے جذباتوں نے منتہا کو سٹپٹانے پر مجبور کیا تھا۔ بیوی، آپ بہت معصوم ہو۔ غزان کے کمپلیمنٹ پر منتہا کی پلکیں لرزی تھیں۔ آپ کی یہ معصومیت، یہ پاکیزگی میرے دل کو انوکھے جذبات سے دوچار کر دیتی ہے، شاید جن کو میں کبھی کوئی نام نہ دے پاؤں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میرے اظہار میں کوئی کمی ہے۔ محبت کا ہر قیمتی لفظ مجھے آپ کی آپ کی ذات کے سامنے ہچل لگتا ہے۔ منتہا کو غزان کا لفظ اظہار کسی گہری کھائی میں دھکیل رہا تھا۔ اس اظہار کے جواب میں منتہا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ جانتی ہیں، مجھے آپ سے اظہار سننے کی تمنا نہیں ہے۔ غزان نے جیسے اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا، کیونکہ آپ کا میری خواہش کا احترام کرنا، میرے حکم کو ماننا ہی اظہار کی گہری کڑی ہے۔ منتہا اس کے جواب پر حیران رہ گئی تھی۔ یہ چیز تو منتہا نے سوچی بھی نہیں تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ منتہا کی لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ غزان کے حق سے روح گردانی نہیں برت رہی تھی۔ کیا وہ شخص اتنی گہری محبت
کرنے لگا تھا کہ منتہا کو خبر بھی نہیں ہو پائی تھی۔ مزید فیصلے طے کیے۔ اس نے منتہا کی پیشانی پر پرحدت لب رکھے تھے اور بازو کندھوں پر رکھے۔ رات کا پہر تھا، ارد گرد لوگوں کی تعداد کافی حد تک کم تھی۔ منتہا نے یک گونا شکر بھی ادا کیا تھا کہ یہاں پر لوگوں کی موجودگی کم ہے۔ میری تھیں آپ اور ہمیشہ میری رہیے گا، گھمگیر انداز میں کہہ کر اس نے دوبارہ ماتھے پر لب رکھے تھے۔ منتہا کی روح تک سنسنائی تھی۔ چند الفاظ نے ہی منتہا کا سکون غارت کیا تھا۔ وہ شخص نہ جانے کیا کہہ گیا تھا، اتنی گہری بات اتنے گہرے راز میں کہہ کر اس نے منتہا کا دل دھڑکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سچائی کا ذرا سا بھی ادرک اگر غسان کو ہو جاتا تو اس شخص کو شاید اپنے اظہار پر شرمندگی ہوتی۔ یہ منتہا کی اپنی سوچ تھی، اگر غزان صدیقی کی سوچ جان جاتی تو ایسا خیال بھی کبھی من میں نہ لاتی۔ ماریہ کا رویہ یہاں آ کر بے سرد ہی تھا، شاید سوئٹزرلینڈ کے ٹھنڈے موسم نے ماریہ کے حواس جذبات سرد کر دیے تھے۔ غزان اور منتہا نے سامنے تو وہ نارملی بات کرتی تھی، لیکن کمرے میں آ کر وہ چینج کیے کمفرٹیبل میں گھس چکی تھی۔ آفاق جو اس کے کیے رات کے پلان بنا کر بیٹھا تھا، اس پر پانی پھرتا نظر آتا تھا۔ کاؤچ پر بیٹھا وہ ہاتھ میں سگریٹ تھامے جویریہ کے پشت کو گھور رہا تھا۔ سرخ بوجھل آنکھیں نیند سے پر تھیں، لیکن شاید آج جاگ کر وہ نہ جانے کون سی تکلیف کو سکھ دینا چاہ رہا تھا۔ اپنے کردہ گناہوں کا شاید اس کے پاس کوئی حل موجود نہیں تھا۔ ماریہ کا تکلفانہ انداز آفاق کی ہمت کو توڑ رہا تھا۔ وہ شاید اب کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن شاید اب آفاق کو بھی ضد ہو چکی تھی کہ وہ اسے منع کر ہی رہے گا۔ یک لخت ایک خیال نے آفاق کے دماغ کو گھیرا تھا۔ فون اٹھا کر وہ دوبارہ باہر کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سن کر جویریہ نے کروٹ بدل کر پیچھے دیکھا اور اس وقت سے جاگ رہی تھی۔ آفاق کی جانب دیکھنے کی بھی ہمت نہیں تھی اور اسے بات بھی کرنا چاہتی تھی۔ ماریہ اس وقت ایسی الجھن میں الجھی تھی کہ کوئی راہ سے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ آفاق نہ جانے اس وقت کہاں گیا تھا، اس کو یکدم تشویش ہوئی تھی۔ ماریہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی جانب آئی۔ ہلکا سا دروازہ کھول کر اس نے باہر دیکھا، جہاں آفاق کوریڈور میں کھڑا کسی سے محو گفتگو تھا۔ آفاق کی نظریں بے ساختہ ماریہ کی جانب گئیں، لیکن اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور گفتگو کا رخ بھی بدلا تھا۔ مائی بیبی، لو یو ٹو مائی بیبی، بائے بائے، سی یو سون۔ آفاق کی شرارت کی رگ پھڑکی تھی اور پل بھر میں اس نے اپنی ٹون چینج کی تھی۔ ماریہ اس کے الفاظ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ آفاق کسی اور کے ساتھ یہ کیوں کر ممکن تھا؟ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری تھی۔ تیزی سے وہ بستر پر آ کر دراز ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد آفاق بھی اندر داخل ہوا اور ماریہ کے برابر میں دراز ہو کر رخ بدل گیا۔ لبوں پر شرارتی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہ دم سادے لیٹی تھی، لیکن آفاق سے پوچھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ روتے ہوئے نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ کھلی، اسے خبر نہیں ہو پائی تھی۔ الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ جلدی سے کروٹ بدل کر اس نے آفاق کو دیکھنا چاہا، لیکن خالی جگہ دیکھ کر وہ ہک دک رہ گئی تھی۔ آفاق کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اپنی سائیڈ سے اٹھ کر وہ چپل پہننے کے لیے جھکی تھی جب سائیڈ ٹیبل پر رکھے ایک صفحے نے اس کی توجہ کھینچی۔ شکی نظروں سے اس نے وہ صفحہ پکڑا اور اس پر لکھی گئی تحریر پڑھ کر ماریہ کا رنگ فک ہوا۔ ماریہ، میں جانتا ہوں میں نے تمہارا دل دکھایا، تمہیں رلایا۔ اب اگر میں چاہوں بھی تو معافی ممکن نہیں، اس لیے میں نے ہم دونوں کی لائف کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں فیری ٹیل کنسرٹ پر تمہارا انتظار کروں گا۔ امید کرتا ہوں یہ فیصلہ ہم دونوں کی لائف کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ پلیز آج آخری بار میری خواہش کا احترام کرنا۔ بلیو ڈریس اور وائرڈروب میں ہینگ ہے، اس کے ساتھ تمام لوازمات بھی موجود ہیں، وہ پہن کر میں تمہارا ریزورٹ میں انتظار کروں گا۔ پلیز ضرور آنا۔ نیچے کچھ دیر میں ایک بلیک گاڑی آ کر رکے گی، اس میں بیٹھ جانا، وہ تمہیں منزل تک پہنچا دے گی۔ ماریہ کے ہاتھ سے پھسلتا وہ صفحہ دور جا گرا تھا۔ سونسی وہ اب بھی اس تحریر کو دماغ میں تازہ دم کر رہی تھی۔ رات میں کسی لڑکی سے بات کرنا اور اب کسی فیصلے کا انتظار کرنا ماریہ کا حلق خشک کر گیا تھا۔ یک لخت سفید ہوا تھا۔ نہیں آفاق کو میں کوئی فیصلہ کرنے نہیں دوں گی، میں جاؤں گی اور انہیں اس فیصلے سے روکوں گی۔ تیزی سے اٹھ کر وہ وارڈروب کی جانب بڑھی اور اس میں ہینگ بلیو اسکرٹ اور ٹاپ کو دیکھ کر ماریہ کی حیرت یقینی تھی۔ بنا کچھ سوچے اس نے وہ ڈریس تھاما تھا اور واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ کچھ دیر میں ڈریس پہنے وہ ہینڈ بیگ تھامے نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ موبائل پر منتہا کو میسج سینڈ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی، جو شاید اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ دوسری جانب منتہا نے میسج دیکھ کر آفاق کو گڈ لک کا میسج سینڈ کیا تھا۔ وہ دوبارہ غزان کی جانب آئی تھی، جو رہن فال کا خوبصورت منظر دیکھنے میں مگن تھا۔
منتہا کو اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، تھوڑے سے لب پھیلا کر اس نے جوابی مسکراہٹ غزان کو دی تھی۔ شام کو وہ گھر لوٹی تھی، ہمدان کے دیے گئے درد کے نشان اب بھی گلے اور ماتھے پر موجود تھے۔ ہمدان کے جنونی انداز سے وہ اچھی طرح واقف تھے، لیکن آج کا اندازہ جویریہ کو روح تک زخمی کر گیا تھا۔ حاشر کو وہ اس کے بارے میں کیا جواب دینے والی تھی، اس وقت اس کے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ فل سلیوز شلوار سوٹ کے ساتھ اس نے دوپٹہ اچھی طرح گردن کے گرد لپیٹا۔ ماتھے کے زخم کو اس نے میک اپ سے ہلکا کرنا چاہا، لیکن شاید زخم گہرا تھا۔ بیڈ پر لیٹی نم آنکھوں کے ساتھ وہ ہمدان کے ظلم کو ہی سوچ رہی تھی۔ جب حاشر اندر داخل ہوا تھا، جویریہ نے نظر پھیری۔ حاشر بھی ایک نظر ڈال کر ٹائی کی نٹ ڈھیلی کی کاؤچ پر دراز ہوا۔ کمرے میں گمگیر خاموشی چھائی تھی۔ کچھ دیر بعد حاشر کی آواز ہی فضا میں گونجی تھی، آ جاؤ کھانا کھا لو۔ بات کا کوئی سرا حاشر کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ بے تکا سوال کر کے اس نے جویریہ کو متوجہ کرنا چاہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، کروٹ کے بل لیٹی جویریہ نے جواب دیا تھا۔ حاشر نے بے ساختہ اس کی پشت کو گھورا۔ کاؤچ سے اٹھ کر وہ بیڈ کی جانب آیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے جویریہ کا رخ پھیرا۔ ماتھے پر موجود نشان پر بے ساختہ نظر پڑی تھی۔ حاشر کو یکدم تشویش نے گھیرا۔ یہ تمہارے ماتھے پر کیا ہوا ہے؟ جویریہ کا رنگ فک ہوا، لیکن جلد ہی اس نے سنبھالا۔ آپ کو اس سے کیا غرض کہ میں مروں یا جیوں؟ جویریہ نے اس کا شکوہ حاضر تھا۔ حاشر کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ جویریہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ زخم کیسا ہے؟ حاشر نے سختی سے پوچھا۔ واش روم میں گر گئی تھی، جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ کیسے؟ جویریہ نے حیرانگی سے حاشر کی جانب دیکھا۔ حاشر نے نظریں چرائیں تھیں، لفظ شاید کہیں جا کر سو چکے تھے۔ آ جاؤ کھانا کھا لو، بات تو شروع کرنی ہی تھی۔ حاشر نے بھی دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ مجھے نہیں کھانا، کیا آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ جویریہ کی ہٹ درمی واضح تھی۔ یکدم حاشر نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ ہاتھ ہی یکدم درد کی ٹیس اٹھی، جیسے وہ لب میں ہی دبا گئی تھی۔ حاشر، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ جویریہ نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن حاشر کی گرفت بھی مضبوط تھی۔ کانوں پر پردے ڈالے وہ اسپٹ چہرے کے ساتھ اسے نیچے لاؤنج میں لایا تھا، ڈائننگ ہال کی جانب بڑھا تھا۔ چیئر گھسیٹ کر اس نے جویریہ کے بیٹھنے کا اشارہ دیا تھا، لیکن جویریہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ حاشر نے زبردستی کندھوں پر دباؤ بڑھا کر اسے بٹھایا تھا۔ دوسری چیئر پر بٹھا کر اس نے تھوڑے سے چاول جویریہ کی پلیٹ میں ڈالے، لیکن یہاں بھی شاید اس کا ضبط آزمانا چاہ رہی تھی۔ چمچہ بھر کر اس نے جویریہ کی جانب بڑھایا۔ جویریہ کی آنکھوں میں یکدم نمی چمکی تھی، ہمدان کی صفاقی آنکھوں کے گرد گھوم گئی تھی۔ جویریہ کی سوچ سے بے خبر حاشر شاید یہ آنسو اپنے رویے کی وجہ سے سمجھ رہا تھا۔ انگلی کی پور سے اس نے آنسو رگڑے تھے اور چمچہ واپس اس کی جانب بڑھایا۔ آنکھوں میں نرم تاثرات تھے۔ بنا بولے بھی وہ شخص شاید جویریہ کی ہمت دے گیا تھا۔ اس وقت حاشر کے ذہن سے شاید منتہا سلطان کہیں محو ہو چکی تھی۔ سامنے اگر کسی کا عکس تھا تو بس وہ جویریہ کا ہی تھا، لیکن آج خیانت جویریہ کی جانب سے ہوئی تھی۔ جویریہ نے منہ کھول کر نوالا نگلا۔ حاشر کی ڈھارس شاید جویریہ کو ہمدان کی دی گئی شفقت پر مرہم رکھتی ہوئی لگ رہی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ آگے بڑھی تھی۔ ارد گرد چہل پہل اور خوبصورت مناظر بھی اس کی توجہ نہیں کھینچ رہے تھے۔ یکدم ایک جگہ اسے لوگوں کا جھرمٹ نظر آیا تھا۔ آفاق کا کہیں بھی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ یکدم ماریا کو اکیلا پن محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ روتی کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چونکایا۔ یک لخت وہ مڑی تھی۔ سامنے ہی آفاق اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ موجود تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ ماریا کا رنگ فک ہوا، یعنی آفاق کا کہا سچ تھا، کوئی لڑکی اس کی لائف میں آ چکی تھی۔ آفاق، نہیں، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ساتھ موجود لڑکی نے حیرت سے ماریا کی جانب دیکھا۔ بنا کچھ بولے آفاق اسے لیے لوگوں کے ہجوم کی جانب بڑھا تھا۔ آفاق، نہیں، پلیز ایسا مت کریں آپ، پلیز میری بات سنیں۔ ماریا کی دہائیاں جاری تھیں، لیکن آفاق بنا کچھ بولے اس ہجوم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی اس کی پیروی میں آگے بڑھی۔ ماریا کا دل دہل رہا تھا۔ رش کو ہٹاتے وہ سینٹر میں آیا۔ ماریا کی آنکھیں حیرت سے کھلیں۔ ارد گرد تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ایک ایک بالون موجود تھا، جس پر واضح حرفوں میں سوری درج تھا۔ ماریا کی حیرت یقینی تھی۔ آنکھوں کی نمی خود بخود تھمی اور نظر ارد گرد ڈالی۔ ہر شخص کے ہاتھ میں بالون موجود تھا۔ یکدم ماریا آفاق کی جانب مڑی، جس کے ہاتھ میں کافی تعداد میں بالونز موجود تھے۔ ان پر بھی سوری لکھا ہوا تھا۔ ماریا کے ہاتھ پر بے ساختہ منہ کی جانب بڑھے اور حیرت سے اس نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ آفاق نے وہ بالونز ہوا میں اڑائے اور خود
گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، یکدم فضا میں میوزک کی آواز گونجی۔ ماریا کو شدید جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے، آنکھیں تھیں کہ حیرت سے پھٹنے کو تھیں، جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ یہ سب میرے لیے الفاظ تھے کہ زبان کا ساتھ ہی نہیں دے پا رہے تھے۔ اتنی خوبصورت معافی کی شاید ماریا کو امید نہیں تھی۔ سارے راستے وہ منانے کے طریقے سوچتی آئی تھی، لیکن یہاں تو الگ منظر ہی دیکھنے کو ملا تھا۔ روتی آنکھوں کے ساتھ وہ نیچے جھکی تھی اور آفاق کے ہاتھ کانوں سے ہٹائے اسے یک لخت کھڑا کیا۔ دھیمی مسکراہٹ کے سنگ وہ اٹھا تھا۔ یک لخت ماریا آگے بڑھی تھی اور تیزی سے آفاق کے گلے لگ گئی۔ حیران ہونے کی باری اب آفاق کی تھی۔ ماریا کے گلے لگتے ہی سب نے بلونز کو ہاتھ سے آزاد کیا تھا اور تالیاں بجائی تھیں۔ مجھے لگا تھا آفاق آپ مجھے چھوڑ دیں گے، میں بہت ڈر گئی تھی آفاق، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس کے الفاظ سن کر آفاق کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی تھی۔ یکدم اس نے گرفت مضبوط کی تھی کمر پر اس کے بازو محسوس کر کے ماریا ہوش میں لوٹی تھی۔ اپنی بے قدری پر اسے شرم نے آ گھیرا تھا اور اس نے الگ ہونا چاہا، لیکن شاید اب یہ ممکن نہیں تھا۔ دھیرے سے آفاق نے اسے خود سے الگ کر کے کندھوں پر بازو حمائل کر کے اس کی توجہ سامنے دلائی۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی، رات ہی میں نے سوزین کو کہہ کر پلان ترتیب دیا تھا، اور جس وقت تم دروازے میں کھڑی تھی کال بند ہو چکی تھی۔ وہ الفاظ بس تمہارا دھواں چہرہ دیکھنے کے لیے کہے تھے۔ دھیمے سے کہہ کر وہ پیچھے ہٹا۔ ماریا نے تیزی سے دل کے مقام پر ایک مکہ رسید کیا تھا اور دوبارہ سینے میں منہ چھپایا تھا۔ آخرکار آفاق ماریا کو منانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاید اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ ہاتھ سے موجود وہاں تمام لوگوں کو ہاتھ ہلا کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا۔ یقیناً سہل زندگی ان کی منتظر تھی۔ کنٹینیو جاری ہے۔